بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان پر جہاں بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات کیے ہیں، وہیں پر آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو غلام ہیں۔ آزادی کا تصور اسلام کے آنے سے پہلے بے شک انسانی شعور میں آزادی موجود تھی، کیونکہ انسان حر ہے اور اس کی بنیاد حریت ہے۔ لیکن اس آزادی کے لیے جدوجہد کرنا اور آزادی کے لیے قربانیاں دینا، ترغیب دینا، یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔ اسلام نے ایک طرف سارے دنیا کے مظلوم اقوام کو غلامی سے نجات دینے کے لیے عملی میدان میں جدوجہد کیا، وہیں پر اسلام نے انسانوں کو انسانوں کے غلامی سے چھڑانے کی ترغیب دی، اور ہزاروں نئے، لاکھوں نئے، کروڑوں لوگ انسانوں کو اسلام کی ترغیب نے غلامی کے چنگل سے آزاد کیا۔ چونکہ ساری دنیا تو مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو یہ غلامی کا جو نظام تھا یہ رائج رہا ایک زمانے تک۔ اس کے بعد دنیا کے سارے اقوام اس بات پر متفق ہو گئے کہ آج کے بعد غلامی کے سسٹم کو ختم کرتے ہیں۔ تو غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا، انسانوں کی خرید و فروخت، انسانوں کی منڈیاں لگنا بند ہو گئی۔ گویا کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے سے بس کر دیا اور توبہ کر دیا۔ اب ہم اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا موجودہ زمانے میں غلامی کا جو مشہور و معروف تصور تھا اور غلامی کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں ہے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا غلامی ختم ہوئی؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو آج بھی انسانوں کا ایک گروہ، ایک ٹولہ ایسا ہے جو باقی انسانوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا کے جو معاشی طور پر مضبوط ترین گروہ ہیں، دنیا میں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، سرمایہ دار طبقات ہیں، انہوں نے جو غریب طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، جو مزدوروں کے طبقات ہیں، ان کو دبائے ہوئے ہیں۔ وہ پیسہ انہی کے لیے کماتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں پیسوں کا مرکز سرمایہ دار ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مزدور آدمی دن میں 1000 روپے کماتا ہے، شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے جب دکاندار کے پاس جاتا ہے تو مہنگائی اس کے وہ 1000 روپے کھا لیتی ہے۔ یہ دکاندار سے ہوتے ہوئے ان بڑے ساہوکاروں، ان بڑے تاجروں کے تجوریوں میں چلا جاتا ہے،
جو پورے ملک کی معیشت پر اور پورے ملک کے اشیاء خوردنوش پر قابض ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی جس شعبے میں بھی مزدور طبقہ ہے، جو کم اجرت پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کمائی کا 99% حصہ مالداروں کی تجوری میں جاتا ہے۔ ساری زندگی ایک مزدور مزدوری کرتے کرتے 1,00,000 روپیہ نہیں کما سکتا، اور دوسری طرف اسی سے جو لوگ مزدوری کراتے ہیں وہ اربوں خربوں کماتے ہیں۔ اور یہی غلامی کی ایک صورت ہے۔ اگرچہ نام غلامی کا نہیں ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا بال بال، اس کا ہر ایک عقد، ہر ایک معاملہ غلامی کے اصولوں پر بنی ہوئی ہے کہ سارے انسانوں کے جو غریب غربا ہیں وہ مالداروں کے اور سرمایہ داروں کے لیے کام کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوئے۔ ایک سرمایہ دار اپنے لیے اربوں خربوں کمائے گا، لیکن وہ ایک مزدور کو اس کے دیہاڑی سے اور اس کی یومیہ اجرت سے 5 روپے بھی زائد نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو اس یومیہ اجرت سے 10 روپے زائد دے دیتا ہوں تو یہ مہینے کے تو 300 روپے بن جائیں گے، یہ جمع کر کے رکھ دے گا اور کہیں جو ہے میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس لیے ان طبقات کو سرمایہ داروں نے دبایا ہوا ہے، اور یہ قدرت کا نظام نہیں ہے۔ قدرت نے جو تقسیم دولت کا اصول وضع کیا ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایسے ہیلے بہانوں سے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور اپنے ضرورت کے لیے انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا قدرت کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورت ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں سود کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، ہیلہ سازی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے پوری انسانیت کی معیشت کو انہوں نے اپنے پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ تو اگرچہ وہ مشہور اور معروف غلامی کی صورت تو دنیا نے ختم کر دی، لیکن حقیقی معنوں میں اب بھی دنیا کے جو 95% طبقہ ہے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے مل کر غلامی سے نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور غلامی کا راستہ سرمایہ داروں کے چاپلوسی سے اور ان کے پیچھے جھوٹے اور مکارانہ قسم کے نعرے لگانے سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو ان کے حوصلہ شکنی کے لیے آج سے یہ عہد کریں گے کہ کسی بھی سرمایہ دار کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔